میں آپ کے سامنے جو مضمون لایا ہوں وہ ہے موسیقی نہیں، قرآن سنیے۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ لوگ فرد واحد سے ایمان لانے لگے، اسلام نشو و نما پانے لگا، مخالفین اسلام دشمن وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع ہے اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول۔ ہزارہ مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، جس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسود یار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و ثمود کی کہانیاں سناتے، میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ چال تھی اس کی، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کسے کہانیاں سنائی۔ اور ایک اور چال، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھی، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ قصے کہانیاں اور ناچ گانا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بھائی جان، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ور ہوئی، تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا،
تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو گانا گاتے ہیں وہ بچپن کا شوق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو گانا سنتے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے ہیں، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا، اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالے میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح قفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے، قاری نے داعی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ کیا بات، کیا بات۔ روایت کے لفظ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ امام منذری الترغیب والترہیب میں لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ ایک فرمائے خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ لیکن دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا یہ نعمت کی بے قدری ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، خوشی سے اسلام منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو سب سے پہلی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے، بڑھاپے کا سہارا کہتے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، اور آپ بے اولاد حضرات سے ملاقات کرو، اور ہم کرتے ہیں، ہوتی ہے تو جب وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہم وہ کمیاں جو اولاد کی بے اولاد حضرات کو ہوتی ہے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں ٹوبہ ٹیکسیں کی ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے اس کے لیے دعا کر دی، لیکن تڑپا دیا اس کی بات نے۔ وہ کہتا ہے مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، ہم سب شادی شدہ ہیں۔ شادی کی عمریں بیان کر 17 18 20 سال، اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو۔ وہ کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں۔ اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ اور بے اولاد حضرات مسجد میں آتے تو مولانا صاحب سے مولانا دعا کی درخواست، شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، حاجیوں کے قافلے چلے تو کہا حضرت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اولاد بہت بڑی دولت ہے بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو یار، تو کتنا مشکل مرحلہ۔ اللہ کسی کو 20 سال بعد اولاد دے دے، بڑھاپے میں ملی ہے یار، انتظار کرتے کرتے آنکھیں بوڑھی ہو گئی یار، 20 سال بعد بیٹا ملا، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یار اس کو نعمت کی قدر نہیں، دعائیں مانگتا رہا، اور آج اللہ نے اولاد دی تو منہ بسور کے بیٹھ گیا۔ وہ اللہ نے پتر دیا ہے تو چرچا کرو۔ اچھا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ اللہ نے بیٹا دیا، کیا خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ میں معذرت سے کہوں گا، میرا تعلق ایک دیہات سے، اور یہ بھی دیہات نما ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں اولاد ہو نا، بیٹا ہو، تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں، اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ بھائی قابل لعنت آواز تو آپ نے پہلے دن ڈال دی،
حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس وقت اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. کیوں؟ دائیا نے گانا گانا ہے، کو گالی دینی ہے؟ مبارکباد ہی دینی ہے نا. اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے. تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں سب سے پہلی جو آواز ہو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے اس کو سکھانا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ اللہ سکھاؤ. جب اللہ اللہ سیکھ جائے اس کو لا الہ کی لوریاں دو. جب لا الہ سیکھ جائے پھر محمد الرسول اللہ. اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، جو بھی سکھانا ہے بعد میں سکھانا ہے. میں معذرت سے کہوں گا ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے گانا چلا دیا. بچے کو سکھانے لگے تو ہم نے کیا سکھایا؟ کیا اس نے توتلی زبان سے سونے رب کا نام لیا؟ میں معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولتے ہیں تو گالیاں، اور وہ گالی گھر کے ماحول سے آئی. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی نا بھائی. اولاد کو نیک بنانا ہے تو آسان طریقہ ہے، بالکل آسان طریقہ. آپ خود نیک بن جاؤ. ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو گانا چلا، بولنے لگا تو گالیاں بولنے لگا. اور وہ گالی کہاں سے آئی؟ گھر کی 4 دیواری سے. ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، گالی سے شروع ہوتے اور گالی پہ ہی ختم ہوتی ہے کلام. تو بڑا ہو کے وہ گالیاں دے گا بھائی جان. جو سکھاؤ گے نتائج ضرور آئیں گے. دیکھیے اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہے. شیخ جزولی دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا نا. لکھنے کا سبب بیان کرتے، آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی ہے. میں نے کہا بیٹا گاؤں سے ڈور رسی لا دو. کہتی ہے حضرت آپ، وہ کہتی ڈور رسی تو نہیں لینے گئی، مجھ سے مخاطب ہو کے کہتی کہاں کے ارادے؟ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا. کہتی ہے کس بستی کے رہنے والے ہو؟ تو فرماتے میں نے اپنا ڈیرا بتایا. کہتی شیخ نام تو بتاؤ. نام معروف تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور کنویں پر آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر وضو کیا، نماز پڑھی، اس بچی کو بلا لیا کہ بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا تی ہے دست صحیح، میں بھی پڑھاں گا، اپنے بچیاں کو بھی کہاں گا، تلامزہ کو بھی کہوں گا. اس نے کہا حضرت ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس بچی نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے. حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سریرا کنواں آیا تو میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا. جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. بختیاری کاکی کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی، اور اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی؟ دھیان سے سنیے گا. والدہ بچپن میں کیا کرتی؟ بچے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے 7 والے کمرے میں رکھتی ہے. بیٹا مصلا بچھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، 7 والے کمرے میں جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے. اور کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن دل ڈوبنے لگا اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتا ہے جی ماں جی کھانا کھایا ہے، لیکن جو کھانا آج کھایا ہے نا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ اماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. اور بھائی یہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی، یہ وہی قطب الدین ہے ماں مدرسے میں بیچتی ہے. استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا بھائی جان 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے، کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے زانو تلمس طے کر لیتے. تو آپ فرماتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی. تو کہا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ کہا میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی.
میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ نے جو سکھانا ہے اس کے نتائج ضرور آئیں گے. وہ کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ دھیان سے سنیے گا. وہ بچہ کہتا ہے میری ماں روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے. ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے کہوں گا جواب نہیں میں آئے گا. اور ہمارے پاس جواب بھی ہے نا, ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا. صبح سے شام محنت مزدوری, تھکے آ رہے آتے ہیں, کھانا نیند, کیا ان کے لیے ہم رزق حلال نہیں کماتے؟ ٹائم کہاں سے دے؟ مجھے بتائیے گا دوست, اس کائنات میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مصروف شخصیت کو گزری ہے. حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے, اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا نا آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. افلا اکون عبدا شکورا, فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے, ایک وقت مخلوق کے لیے. دکھیوں کے کام آتے تھے, بیواؤں کے کام آتے تھے. ایک وقت اپنے لیے تھا. یار عائشہ سے سوال کیا گیا نا, حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل, ذکر و اذکار کی باتیں ہوگی. سیدہ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے ہیں, بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں, کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں, جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے, کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے, اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 باتیں ہیں, متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا. لوگ ملتے ہیں بھائی, ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے پڑے ہیں, فخر سے کہتے ہیں میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ, میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ, مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتخ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں, اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کرے. میں اپنا جوتا اٹھا کے بھی سائڈ پہ نہ رکھ سکوں, بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں, تو دیکھنا ہوگا 2 باتیں ہوں گی, یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی. ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے. بھائی جان نتائج دیکھیے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات مصلے پہ کھڑی رہتی ہیں, بچوں کو سلا دیتی ہیں, مصلی بچھا لیتی ہیں, پیشانی جھکا دیتی ہیں. اور ایک دن کیا کہا, مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں. رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ ایک رات تو دے دے, تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. سیدہ نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا. امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. سنیے گا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس آئی نا, سوال کیا گیا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرماتی جب خیموں کو آگ لگی, بچوں کو جمع کرنے, لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا. آپ فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی, قضا نہیں, تاخیر ہوئی. یہ سجدے کہاں سے آئے؟ اور یہ سجدے کربلا تک آئے. جو سکھاؤ گے بھائی نتائج آئیں گے. اگر اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. صحابہ کی محبت ہم نے سکھانی ہے بھائی. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, صحابہ کو گالیاں دی گئیں, کیا آپ کو نہیں پتا؟ گلی گلی صحابہ کے گستاخ. مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت کہ اس کا نام عمر, سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئیں. 6 صحابہ کے علاوہ سب مفاد پرست, کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور بھائی اگر روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا نا, یہ باپ کا بھی حق تھا, ماں کا بھی حق تھا, چٹائی بچھاتے اور کہتے آؤ بچیوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچیوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی, مولا علی کی باتیں کریں. سکھایا ہوتا نا, اگر کوئی بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. کوئی عمر فاروق کے بارے میں بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. کہ رسول اللہ فرماتے اگر نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو. یہ تو ہم نے سکھانا تھا, ہم کیا سکھا سکے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں. ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے, کہاں سے وقت دے؟ اولاد کو ٹائم دینا ہوگا بھائی.
وقت دو گے اس کے نتائج آئیں گے. ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کے بگڑے بیٹے کے بگڑے حالات پہ کسی نے بات کی جرت کر کے. حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, والد اچھی زندگی گزار گئے, گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ کیوں معروم رہے, جان کی امان چاہیں گے. بڑی خوب بات کہہ گئے. انہوں نے کہا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لے گئے ہو, ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے, یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. بھائی جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. بختیار کاکی کی ماں نے کیا سکھایا؟ 14 پارے سنا دیے یار. تو دیکھیے یہ اللہ کی مدد بھی اترتی ہے, ساتھ والے کمرے میں کھانا بھی آتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ اس بچے کو کس نے سکھایا جس کی ماں نے کہا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو, یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضور خواب میں ملے, فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بھاڑے, ان کا راستہ روکو. اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. میرے نبی دوسرے دن پھر ملے, پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ میرے محبوب کے شہر مدینہ کی خیر. آقا تیسرے دن پھر ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں یار, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی, انہیں وہ جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھے, وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلایا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے, بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. منصور الوی کہتا ہے میں نے کہا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کہا نور الدین زنگی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر بڑا ہو کر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. آپ نے جو سکھانا ہے نتائج آئیں گے بھائی. تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا, ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے کیا کیا, گانا چلایا. سکھانے لگے تو گالیاں سیکھنے لگے, اور گالی کہاں سے سیکھی؟ اس نے گھر کے ماحول سے سیکھی. تو اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا, اسلام رخصت دیتا ہے, اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا, اچھا 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. یا تو ہم انہیں لے آتے ہیں یا یہ خود آ جاتے ہیں, 2 صورتیں ہیں. اور جب آتے تو ان پر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نشاور ہوتے. اختلاف اس بات پہ نہیں کہ پیسے نہ لوٹاؤ, اختلاف اس بات پہ کہ ہجڑوں پہ کیوں. دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتی. صفاق اتنے ہو گئے شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے یار. دولت لٹانی ہے. آپ کے حاصل پور میں بہت سارے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے, بہت ساری بیٹیاں گھروں میں بوڑھی بھی ہو گئی یار, اور بوڑھی اس لیے ہوئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیز کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. بھائی جان دولت دی ہے تو اللہ کی دولت اللہ نے دی ہے, اتنا بڑی آپ کو خوشی ملی ہے, وارث آیا یار, تو ان مجبوروں پہ لٹا دو, ان دکھیوں پہ لٹا دو. ہم نے دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. بیٹا ہوا تو گانا چلا, 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اچھا وہی بیٹا جب بالغ ہوا, شادی کے قابل ہوا, جس کو رسم حنا کا ہم لوگ نام دیتے ہیں, یہ ہمسایہ ملک سے ہم نے یہ ساری رسومات لی ہے. ڈولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بنگڑے ڈالتی ہیں, کیا یہ خوشی ہے؟ نکاح کا مقصد تھا برائی کے آگے بند باندھنا. تو جو طوفان بدتمیزی اس موقع پر, اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو اس سال کی سب سے بڑی شادی, برکت والا نکاح کون سا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, اتنے امیر کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لے. آپ حضور کی خدمت میں حاضر, قمیض پر پیلے رنگ کا نشان تھا. فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے, خوشبو لگائی تھی, یہ رنگ اس کا ہے. حضور سنیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ ولیمہ کر لو, چاہے ایک بکری ذبح کر لو. تو یار برکت والا نکاح وہ تھا جس میں خرچ کم ہو. تو ہم کہتے کہ اس سال کی سب سے کامیاب شادی, سب سے بڑی شادی, اور اس پہ جنگ ہوئی, جھگڑے ہوئے.
اور ایک ایک نے 50 لاکھ روپیہ پھینک دیا، فخر سے بتا رہے یار اللہ نے دولت دی ہے تو معاشرے میں دکھ تھوڑے، دولت لٹانی ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ، دکھیوں پہ لٹاؤ۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فرمایا 2 آوازیں قابل لعنت ہے، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز۔ اللہ کے رسول فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدل دیں گے، موسیقی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراضگی کا اظہار کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بعض کو بندر بنا دے گا۔ جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا نا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دھن ہوگی، تو اللہ اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ ناراضگی کا اظہار کہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا۔ بھائی جان 2005 کا جھٹکا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مانسیرا سے ضلع باغ تک لگا تھا، وہاں زوردار تھا، یہاں بھی جھٹکے لگے، لیکن نقصان کتنا بڑا ہوا، 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا تو خیال تھا کہ اب پیشانی میں سجدوں کا نور ہوگا، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہوں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہوں گے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے، مسجدیں کھچا کھچ بری ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے۔ لیکن جب ہم مسجد میں آئے تو 1.5 صف تبصرے میں نے اور آپ نے بھی سنے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا، بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے، اخلاق کھوکھلے تھے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کڑے تھے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ چلتے کڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ان کے تیور تھے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی، واعظ نصیحت کرتا تھا، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے، اللہ ناراض ہوا اور کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ میں نے یہ بات پھر پورے پاکستان میں جہاں بھی کیا میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بدکار تھے، اور ان کی بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ اور میں نے پھر جگہ جگہ یہ بات کی، میں نے کہا وہ تو پہاڑوں میں رہتے تھے، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ بھائی جان آپ حاصل پور سے آپ کا تعلق، میں گجرانوالہ سے ہوں، بغور میں اور آپ دیکھیں تو کیا حاجی ثناء اللہ ہم ہیں؟ بھائی جان حی علی الصلاۃ کی صدائیں یہاں بھی 5 وقت گونجتی ہے۔ یہ مسجد کیا نماز کے وقت کھچا کھچ بھری ہے؟ یہ بستی، یہ شہر مسلمانوں کا شہر، یہاں بسنے والے مسلمان، نماز سب پہ فرض، ایک گھر میں 8 افراد، کتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں؟ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں بھائی، 2 کنال 4 کنال میں گھر، کتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے بھائی۔ فرمایا اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا، بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے وہ حضرت انسان میں آ جائے گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر، سنانے سننے والوں کے مزاج میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان کہ اللہ اس قوم کے بیٹوں سے حیا کو چھین لے گا۔ اقبال دعائیں مانگتا رہا، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی، ایلن بلوم عیسائی مفکر ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ تلبیس ابلیس میں لکھا ہے گانے میں 2 مضرت جبا ہے، ایک تو یہ قلب کو تفکری راہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ یہ روح کی غذا ہے۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں میرے بھائی، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ اور بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہاں سوال کروں گا کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ تو ہاں ایک ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو ایک دھندلا سا نقشہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ بچپن میں ہم ناظرہ پڑھنے جاتے تھے مسجد میں، اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں 2 دن، اور جو 2 دن جاتے تھے گھر سے 10 دفعہ، بلکہ 10 دفعہ تو زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 دفعہ پیغام بھی آتا تھا اس کو چھٹی دے، اس نے اسکول جانا ہے۔ حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی جرت ہے کہ وہ کہیں کہ اس نے سبق نہیں سنایا چھٹی نہیں ملے گی؟ کیونکہ حافظ صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے اگر میں نے چھٹی نہ دی تو اس کے والد نے آ کے رات کو میری چھٹی کروا دینی۔ رویے ہے نا بھائی۔ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2-3 ماہ بعد واپس آئے، تو میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو، توجہ دلانا مقصود تھا۔ کہا رات والد کو لے کے ساتھ آنا ورنہ میں کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ کہتے ہیں رات اس کے والد آئے اور بڑے غصے میں تھے، آگ بگولا تھے، اور آگے کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے،
مجھے صبح تک یہاں نظر، اس میں کوئی شک نہیں بھائی، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، ہمارے باپ کی نہیں، تلخی تو طبیعت میں ہمارے بھی آتی ہے، منہ میں زبان ہمارے بھی ہے، بات کرنا ہمیں بھی آتی ہے، منہ توڑنا اور اس کا جواب دینا بھی آتا ہے، لیکن دین سیکھا ہے بھائی، ورنہ جس لہجے میں وہ کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، جس کی گھر نہیں چلتی، وہ مسجد میں آ کے سارا جو ہے نا وہ اپنا غصہ نکالتا ہے۔ اگر مسجد مولوی کے باپ کی نہیں جو نماز پڑھنے آتے، سوال ہمارا ان سے بھی ہے، کیا اجارہ داری ہم نے یہیں آ کے کرنی ہوتی ہے؟ وہ بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا بھائی ہم نے وہ، اور میں علماء کو خراج پیش کر دو، بعض کا بات قبول بھی نہیں، ہضم بھی نہیں ہوتی نا بھائی جان۔ ایک حافظ صاحب ہے، 100 بچہ صبح ناظرہ پڑھنے آتا ہے، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، سبق سننا بھی ہے، آگے بھی دینا ہے، لیکن وہ 3-4 سالوں میں ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھا بھی دیتے ہیں۔ میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرے جو میزبان تھے، جتنی آپ کی مسجد اتنا بڑا مدرسہ تھا، تو ان کے پاس شعبہ حفظ تھا، جس طرح آپ کام یہاں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا اور جنونی آدمی تھے وہ۔ میں نے کہا حضرت تعداد کتنی؟ کہتے ہیں 90 بچے ہیں میرے پاس شعبہ حفظ۔ تو میں نے اساتذہ پوچھے، کہتے ہیں میں اکیلا ہوں۔ بات ہضم نہ ہوئی، ظاہر ہے ہم بھی حافظ ہیں، اور 30 سے زیادہ بچے ہوں تو احتجاج کرتے ہیں ٹیچر، اور بنتا بھی ہے، سبق سب کی منزل، ایک لمبا کام ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ یقین جانو انہوں نے کوئی مجھے دلائل نہیں دیے کہ میں ساتھ معاون بٹھا لیتا ہوں، بلا امتیاز انہوں نے آواز دی تو 4-5 لڑکے، چھٹی کا ٹائم تھا، وہ آ گئے، پوچھا بیٹا آپ کے کتنے؟ کسی کے 15 تھے، 17 تھے، 18 تھے، جتنے بھی پارے تھے، کہا آپ فلاں شروع کرو، فلاں شروع کرو۔ یقین جانیے کہ ان کے ہجے، ان کی منزل اتنی اعلیٰ تھی، میں اشش کر اٹھا۔ میں نے کہا مولانا راز کیا؟ کہتے 2 باتیں، ایک قرآن سے عشق کرتا ہوں، اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی، میں ان بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ زندہ میں خراج پیش کرتا ہوں بھائی جان، انہوں نے ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھایا ہے، یار قرآن مجید کی تعلیم دی نے، تو کیا سلوک ہے ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ؟ اچھا وہ میں نے عرض کیا وہ بچپن میں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا، غلاف لیا، لپیٹا اور اس کو طاق میں رکھ دیا۔ دوبارہ رابطہ ہوا کب؟ جب ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے لگے، گھر بنایا، فیکٹری کارخانہ بنایا، دکان بنائی، تو بطور برکت ہم نے وہاں قرآن خانے کی، وہ بھی خود نہیں، اب ظاہر جیب میں پیسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد مدرسے سے بچے لے آئیں گے، خرید لائیں گے، ان کا مزاج ہے نا، خرید لائیں گے اور یہاں بیٹھ کے پڑھا لیں گے۔ میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ قسم پرسی کا دور تھا، اور مجھے یاد ہے میں جب پہلے دن آیا تھا حضرت نے فرمایا تھا بعض کا ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا، اور ایسے بھی حالات تھے، لیکن ان کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی جستجو، اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے سامنے، اور اللہ کی عادت، اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، جس میدان میں جو بندہ دوڑتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ زمانہ قسم پرسی کا، ایک سیٹھ صاحب آئے اور انہوں نے کہا بچے میں نے فیکٹری ساتھ لے جا، فرمایا میں نہیں بیچتا، وہ کہتا میں یہاں چندہ دیتا ہوں، فرمایا جتنا دیے گن کے لے لے، نہیں بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توکل کا درس اگر لوگوں کو دیتا ہے تو ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ تو بھائی جان یہ رویے ہیں لوگوں کے، ہم نے بچپن میں پڑھا، بڑے ہوئے تو پھر بھی خود نصیب نہ ہو سکا، فیکٹری کارخانے میں وہ بھی مسجد مدرسے سے بچوں کو لا کے پڑھایا ہم نے۔ یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق، یہ ہے ہمارا اس کتاب سے رابطہ۔ روحوں کی غذا بھائی اللہ کا قرآن ہے بھائی جان، اس کو پڑھا بھی کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو، آگے اس کا ابلاغ بھی کیا کرو، تو یہ ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ روحوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا بھائی جان، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔ یار مدینے کا ایک یہودی تاجر جس کا نام ابن جبیر ہے، بات دل میں اتر جائے گی، یہ یہودی تاجر شام سے تجارتی سامان خریدتا اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا سامان خریدا اور ایک غلام بھی خرید لیا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا۔ جس کو خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نے، دبلا پتلا، 12-13 سال عمر۔ مدینے کی منڈی میں 2 دن میں سامان فروخت ہوا، لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ ظاہر ہے بھائی جب خرید و فروخت ہوتی تو نفع نقصان پہلے، کہ اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا، کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا 3 دن۔ اور جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی
جلسہ دینے والی، 3 دن دھوپ میں کھڑا رہا. اس ایک خاتون جس کا نام تثبیتہ اس نے دیکھا، رحم دل تھی، اس کو خرید لیا. اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکہ کا تاجر مدینہ میں آیا، تجارتی سامان بیچتا، اور اس خاتون کا جب تذکرہ سنا نا اس کی رحم دلی کے، تو دل میں اس کے لیے جذبہ، اس کی سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، بیوی کو غلام کو لے کے یہ مکہ آ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا. وہ مشرب اسلام ہو چکے تھے، آپ نے دعوت دین دی تو سالم بھی، ابو حذیفہ بھی، ان کی بیوی بھی ایمان لے آئی. ایک دن ابو حذیفہ کی بیوی نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کہا سالم آج سے تو آزاد ہے. سالم آزاد ہوئے، آپ کے پاس ہی رہنے لگے. سنیے گا، اب سالم کا زیادہ وقت حضور کے قدموں میں گزرنے لگا. قرآن کی کوئی آیت اترتی، سیکھنے چلے جاتے ہیں. سنو یار، اللہ نے لہجہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا. یہ قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے عشق کرنے والوں کی کہانی ہے بھائی. سالم جس کی طرف کسی نے 3 دن نظر اٹھا کے نہ دیکھی، آج حضور کی غلامی نصیب ہوئی اور قرآن کی محبت سینے میں اتنی کہ ایک دن یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے. یہ تلاوت کرتے تو میرے رسول فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. حوصلہ افزائی یہ انسانی فطرت ہے. مدینے کی گلی سے حضور گزرے، ایک گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی گئی. معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا گھر تھا، اما عائشہ بھی ساتھ تھی. اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور فرماتے کل گزرے تھے، تم تلاوت کر رہے تھے، بہت اچھا پڑھتے ہو. عرض کی حضور آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا حوالہ. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے ایک دن سوال کی کہ حضرت آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، وجہ؟ آپ فرماتے ایک شب سویا، خواب میں حضور ملے. فرمایا عاصم قریب آؤ. کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے. اور بھائی قرآن پڑھنے والوں کو عزت ملتی ہے. یہ سالم تھے. رسول اللہ فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. ہجرت کا وقت، صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی. اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر فاروق موجود تھے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو؟ نہیں میرے بھائی، اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں دوست. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے جلستے دیکھا، یہ اعزاز، یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ تکریم دیکھی تو کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے کہتا اور زبان حال سے کچھ یوں کہہ گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. قرآن اور صاحب قرآن کی محبت انسان کو عروج بانک پن عطا فرماتی ہے. تو میرے بھائی قرآن سے جڑ جو، یہ روحوں کی غذا ہے. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج دیکھ لیں ہمارا اس کتاب سے تعلق کتنا کمزور ہو گیا. پوری دنیا میں رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا. اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آیا سنیے گا. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری رسوائی کا سبب دوست اس کتاب سے تعلق کمزور کرنا ہے. آئیے اس کتاب زندہ، اس کتاب انقلاب، اس کتاب ہدایت سے جڑ جائیے. اور جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا اس سے قرآن نے عزت عطا فرمائی. میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، بڑی خوبصورت بات سناتے ہیں. میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. کہتے ہیں میں پنڈی سے گجرا والا آیا، بس تشنگی ظاہر ہے، پھر اگلے سال پھر آپ نے مجھے کہنا ہے تو پھر سارا اتنی نہ سنا کے جانا ہے.
یا رسول اللہ۔ تو وہ بات سناتے ہیں، میں پنڈی سے گجرا والا آنا تھا اور وہ مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، اتفاق سے کہتے ہیں میں ساتھ ہی بیٹھا تھا تو اس کے لب حرکت میں تھے، مجھے لگا کہ اس کی پیشانی میں سعادت کا نور، تو میں نے سوال کیا کیا وظیفہ، مجھے بھی شامل کرو۔ وہ مگن بڑا تھا، لگا کہ اس نے میری بات نہیں سنی، میرا شوق بڑا، میں نے تکرار کیا، میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ، اس نے وظیفہ روک لیا، تو کہا بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا یار جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں مجھے بھی بتاؤ، میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ بھائی جان اس کتاب سے جڑ جاؤ، روزانہ پڑھا کرو، میں نے ابھی عرض کیا سمجھ کے پڑھا کرو اور عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو۔ تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج کی اس بزم میں اور آپ ایک وعدہ کر کے جائیں گے، آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ نبی کا فرمان، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ اور میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی بھی لیں گے، وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں، نکال دیجئے گا یار، جگہ دیجئے گا کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے قاری قرآن کو، کسی اچھے ثنا خاں کو، نکال کر کے وہ مواد باہر پھینکو یار، اچھے لوگوں کو سننے کا مزاج رکھو۔ اگر گانا سنا نا تو میں نے بہت ساری باتیں آپ کو سنائی، اور آخری بات یہ ہے بھائی، مدینہ میں ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا اور پیٹ کی آگ بجھاتا تھا، اور بوڑھا ہو گیا، آواز کا حسن جادو ختم ہوا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی، بڑے 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 نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن جب آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا، بستر علالت پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے، صدقہ خیرات کھا کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو وہ ساری زندگی گانا گانے والا جب آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا، جنت البقیع میں کھڑا رونے لگا، کہتے اللہ ندامت، شرمندگی، اللہ کا وعدہ ہے نا جتنا مرضی بڑا مجرم ہو مرنے سے پہلے آ جائے گا تو وہ معاف کر دے گا، توبہ کا در کھلا ہوا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ تو اس نے معذرت کی، اللہ میں ساری زندگی گانا گا کے پیٹ کی آگ بجھاتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے۔ بھائیان ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے، قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتا ہے مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی رکو ٹھہرو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتے ہیں مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کے لیے پکارا تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دی۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز ہے بھائی، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارا تھا۔ آج کا وعدہ ہم گانا نہیں سنیں گے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے بھائی، ہم قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور آگے اس کو سکھانے کا جذبہ بھی رکھیں گے۔ مجھ سے قبل حضرت نے توجہ آپ لوگوں کو دلائی ہے تو ایک چارپائی کی بات کر رہے تھے۔ بھائی جان ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا، میں معذرت سے کہوں گا آج ہماری ترجیحات نہیں ٹھیک، تو تقاضا تو تھا ہمیں مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، اور مدارس کے ساتھ ہمارے لوگوں کا تعاون کیا ہے؟ وہی سال بعد ایک کھال، اور اس کی بھی کھال اتر گئی، وہ 50-100 روپے کی ملتی ہے، بکتی ہے۔ تو یارو دوستو یہ ان لوگوں کے، اللہ کے رسول نے فرمایا آخری دور میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا۔ بھائی جان وسائل ہوں گے تو یہ لوگ کام کریں گے، تو ان کے معاون بنے، دینی کاموں میں ان کے مددگار بنے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں۔ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔